أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ جی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، کہ جو شخص حج کے ساتھ عمرے کا بھی فائدہ اٹھائے، یعنی ایک ہی سفر کے اندر حج بھی کرے اور عمرہ بھی کرے، تو فرمایا اسے شکرانے کے طور پر فمستیسر من الہدی، جو قربانی میسر ہو اللہ تعالیٰ کے حضور وہ قربانی پیش کرنی چاہیے. فمن لم یجد فصیام 3 ایام فی الحج، اور جو شخص اس کی استعداد نہ رکھتا ہو، طاقت نہ رکھتا ہو کہ قربانی کرے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ 3 روزے تو حج کے دنوں میں رکھے، و7 اذا رجعتم، اور 7 روزے جب وہ حج سے واپس اپنے گھر والوں کے پاس لوٹے تو اس وقت رکھ لے. تلک 10 کاملہ، اس طرح یہ 10 پورے ہو جائیں گے. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ اس شخص کے لیے ہے جس کا گھر مسجد حرام کے پاس نہ ہو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. واعلموا، اور تم جان لو ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ کا عذاب اور پکڑ جو ہے وہ بہت سخت ہے. پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی تھی وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرے کو تم جو ہے اللہ کی رضا کے لیے مکمل کرو. ایک بات تو یہ تھی کہ حج اور عمرہ پورے آداب کے ساتھ کرو، سیکھ کر کرو. ایسا نہ ہو کہ آدمی جائے سیکھ کر ہی نہ جائے. عمرے کے کیا چیزیں ضروری ہیں، کیا واجبات ہیں، احرام کی کیا پابندیاں ہیں، کس طرح عمرہ حج کرنا ہے، یہ آدمی سیکھے ہی نہ. حج میں کتنی چیزیں ضروری ہیں، کتنی چیزیں ضروری نہیں ہیں، کس طرح حج کرنا ہے، یہ ساری چیزیں سیکھ کر انسان کو جانی چاہیے. کہ آدمی بعض دفعہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں حج عمرے کے لیے جاتے ہیں لیکن اس کے مسائل نہیں سیکھتے، پتہ بھی نہیں ہوتا اور سیکھتے بھی نہیں ہیں، اور بہت ساری خرابیاں یعنی جو ہے جو کام نہیں کرنے چاہیے وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور جو کرنے چاہیے وہ کرتے نہیں، بہت سارے واجبات کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا اس طرح نہیں، بلکہ سیکھ کر حج عمرہ کرنا چاہیے، پورے آداب کے ساتھ کرنا چاہیے. اور آخری بات فرمائی للہ، اور اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے. کوئی جو ہے دکھلاوا نہ آئے اور اس میں رعا نہ آئے، بلکہ مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے حج عمرے کے اندر. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ، کہ کبھی اگر کوئی یہ صورت پیش آ جائے، اللہ نہ کرے کہ تمہیں روک دیا جائے، تم نے احرام باندھ لیا حج کا یا عمرے کا، اب کوئی رکاوٹ پیش آ گئی، تو اب کیا کرنا ہے کہ تم جو قربانی ہے وہ میسر ہے، وہ قربانی اللہ کے حضور پیش کر دو اور اپنے احرام کو کھول لو. کیونکہ جب آدمی احرام باندھ لیتا ہے حج یا عمرے کا، تو جب تک جو ہے عمرے یا حج کے اعمال پورے نہ ہو جائیں اس وقت تک آدمی احرام کھول نہیں سکتا. لیکن کوئی ایسی صورت پیش آ سکتی ہے، بیماری کی صورت یا کوئی رکاوٹ پیش آ گئی،
اب آپ آگے نہیں جا سکتے، تو پھر قربانی جو ہے پیش کر کے، قربانی ذبح کر کے پھر احرام کھولا جا سکتا ہے۔ جیسے حضور کو خود یہ صورت پیش آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 7 ہجری میں عمرے کی نیت سے مدینے سے مکہ تشریف لائے، لیکن مشرکین مکہ نے آپ کو عمرہ کرنے سے روک دیا کہ ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ تو پھر آپ نے جو قربانیاں آپ ساتھ لائے تھے، ان قربانیوں کو اللہ کی بارگاہ میں جو ہے ذبح کر دیا، اور آپ نے سر منڈایا اور احرام کھول دیا، پھر آپ واپس آ گئے۔ پھر اس حج عمرے کی قضا لازم ہوتی ہے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال جو ہے اس عمرے کی جو ہے قضا کی اس کی، اور جو ہے پھر دوبارہ عمرہ کیا۔ تو یہی اللہ نے فرمایا، اور فرمایا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے، یعنی حرم میں جب تک قربانی نہ پہنچ جائے اس وقت تک احرام نہیں کھولنا۔ اور فرمایا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، احرام بھی نہیں کھولنا، اور اس وقت تک جو ہے اپنے سر کے بال بھی نہیں منڈوانے۔ تو یہ حج میں عمرے میں ہوتا ہے کہ جب یعنی حج میں یہی ہوتا ہے کہ جب آدمی کی جب تک قربانی نہ ہو جائے اس وقت تک اپنے سر کے بال نہ منڈوائے۔ جب یقین ہو جائے کہ اب جو ہے میری قربانی ہو گئی ہے، جن کو پیسے جمع کروائے ہیں وہاں پتہ کر لیں فون کر کے کہ واقعتاً ان کی قربانی ہو گئی، پھر احرام کھولیں۔ اگر احرام قربانی سے پہلے کھول لیا تو دم لازم آ جاتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا جب آدمی احرام باندھ لیتا ہے تو پھر بال وغیرہ نہیں کاٹ سکتا، لیکن کوئی آدمی اگر بیمار ہو جائے او بہی اذم من رأسی، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو گئی، جیسے پہلے زمانے میں جو ہے 2-2 3-3 مہینے پہلے وہ سفر شروع کرتے تھے، پھر جا کے حج کو پہنچتے تھے، سر میں تکلیف ہو گئی، جوئیں وغیرہ پڑ گئیں یا کوئی اور جو ہے پریشانی لاحق ہو گئی، تو پھر وہ یہ کرے گا ففدیۃ من صیام، چاہے روزوں کا فدیہ دے دے، او صدقۃ یا صدقے کا، او نسک یا قربانی اللہ کے حضور پیش کر دے۔ ان تینوں کاموں میں سے ایک کام کر لے، 3 روزے رکھ لے، یا 6 مسکینیں کو جو ہے صدقہ فطر کے برابر دے دے، یا جو ہے قربانی کر دے۔ آگے اللہ کا فرمان فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم امن میں ہو جاؤ، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ۔ یہاں اللہ نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی، ایک بڑا اہم مسئلہ ہے یہ کہ جب آدمی حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں بنیادی طور پر، ایک حج افراد، ایک حج تمتع، اور ایک حج قیران۔ حج قیران کیا ہوتا ہے کہ آدمی ایک ہی احرام باندھے اور اس میں نیت کرے کہ میں اسی احرام سے حج بھی کروں گا اور عمرہ بھی کروں گا، یہ حج قیران ہوتا ہے۔ کہ آدمی نے اپنے یہاں لاہور ایئرپورٹ سے مثلا حج پہ جا رہے ہیں آپ نے نیت کر لی کہ میں نے جاتے ساتھ عمرہ کرنا ہے، احرام کھولنا نہیں ہے، پھر اسی احرام سے حج بھی کرنا ہے، یہ حج قیران کہلاتا ہے۔ اور ایک حج تمتع ہوتا ہے جو اکثر ہم جہاں سے لاہور سے پاکستان سے جتنے لوگ جاتے ہیں اکثر یہ حج تمتع کرتے ہیں۔ اس کی کیا صورت ہوتی ہے کہ آدمی یہاں سے جاتا ہے، اگر مکہ جا رہا ہے تو احرام باندھ کر جاتا ہے، احرام باندھتا ہے صرف عمرے کا، عمرے کے اعمال پورے کر کے اپنے احرام کو کھول دیتا ہے، پھر وہاں وقت گزارتا ہے، پھر 8-7 کو جب مینا جانا ہوتا ہے پھر نئے سرے سے حج کا احرام باندھتا ہے، اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ ایک حج افراد ہوتا ہے کہ آدمی حج سے 1 دن پہلے ہی روانہ ہوا تو وہ صرف حج کا احرام باندھتا ہے، اس سے حج افراد کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال جو آدمی ایک ہی سفر میں حج بھی کرے اور عمرہ بھی کرے، اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی قربانی پیش کرے گا۔ یہ قربانی وہ نہیں جو ہم پاکستان میں کرتے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ یہ دم شکر اسے کہتے ہیں، شکرانے کے طور پر کہ اس نے ایک ہی سفر کیا ہے حرم کا، اور اس سفر میں اس نے حج بھی کر لیا، عمرہ بھی کر لیا، تو یہ شکرانے کے طور پر قربانی ہوتی۔ اگر وہ آدمی صاحب نصاب بھی ہے، بہت سارے لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے صرف حج کی قربانی کرنی ہے یا دوسری بھی کرنی ہے، تو اگر وہ آدمی حج ادا کرنے کے بعد بھی صاحب نصاب ہے
یعنی اس کے پاس جو ہے 2.5 لاکھ روپے مزید بھی ہیں، تو پھر اس کو ایک اور بھی قربانی کرنی ہوگی وہ صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے۔ ایک حج کی قربانی کرے گا، ایک اور قربانی کرے گا جو عام طور سے ہم یہاں کرتے ہیں۔ یہ قربانی کی اجازت ہے، چاہے وہیں کر لے چاہے یہاں کر لے، لیکن جو حج کی قربانی ہوتی ہے وہ حرم کے اندر ہی ادا کرنا ضروری ہے۔ تو یہی بات اللہ نے فرمائی فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، کہ جو شخص حج کے ساتھ عمرے کا بھی فائدہ اٹھائے، یعنی ایک ہی سفر میں حج بھی کر لے عمرہ بھی کر لے، تو اللہ نے فرمایا فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو وہ جو قربانی بھی اسے میسر ہو، اونٹ ہے، گائے ہیں، یا جو ہے بھینس، جو بھی اس کو قربانی میسر ہے وہ قربانی اللہ کے حضور پیش کرے۔ آگے اللہ نے آسانی بھی فرما دی فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ قربانی پیش کرے، تو فرمایا وہ ٹوٹل 10 روزے رکھ لے۔ 3 روزے تو حج کے دنوں میں 9 ذی الحج تک 3 روزے اس کے پورے ہو جانے چاہیے۔ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے جب وہ حج کر لے اس کے بعد جو دن ہیں ان کے اندر 7 روزے رکھ لے۔ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ 10 روزے اس طرح مکمل ہو جائیں گے۔ اور فرمایا یہ جو ہے یہ اس شخص کے لیے ہے جو مسجد حرام کے پاس نہ رہتا ہو۔ جو آدمی حدود حرم میں ہی رہتا ہے، حدود میقات میں ہی رہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ حج اور عمرے کو اکٹھا نہیں کر سکتا، بلکہ وہ تو وہیں رہتا ہے، وہ صرف حج کرے گا، حج کے بعد جب اس کو موقع ملے، اسے دور سے تو آنا نہیں، عمرہ کر سکتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دور سے آتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں، عمرہ بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وہ قربانی پیش کریں دم شکر کی۔ اور آگے آخری بات فرمائی واتقوا اللہ، اے لوگوں اللہ سے ڈرو، یعنی حج کے عمرے کے جو جتنے بھی افعال ہیں یہ اللہ سے ڈر کر پورے ادا کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور تم جانو کہ اللہ کا عذاب بھی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم صحیح اعمال افعال ادا نہ کرو، جو آج کل بہت سارے ایسے لوگ ہیں حج اور عمرے میں بہت کمی پیشی کرتے، سیکھتے ہیں نہیں اور صحیح ادا نہیں کرتے، اور وہاں جا کر بہت سارے گناہوں میں، تصویروں میں اور چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ دیکھو کوئی گناہ کے کام نہ کرو، وہاں جا کر غلط نہ کرو، ورنہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق